شام تک کیا ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کیا ہم اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل کر رہے ہیں، اس طرح ہم کو اپنے طور پر جائزہ لے لینا چاہیے. اور اگر ہماری روٹین میں ہمارے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا کوئی عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارا مقدر اور ہمارا انجام بن سکتی ہے، تو ویسے گناہ والے عمل سے، نافرمانی والے عمل سے ہم مکمل طور پر رک جائیں. 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. اور خاص طور پر درود شریف کا ورد رکھیں. بہت بہت شکریہ مفتی سید واحد علی صاحب، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہ کر اہم دعاؤں کے سلسلے میں ہم سے رہنمائی حاصل کی. روحانی دعائیں پروگرام کے تمام منتظمین کو اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آپ کی خدمت میں ETV اردو. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام
ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ اگر عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دو، جمعیت العلماء نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو للکارا، منموہن اور ملائم کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ۔ مظفر نگر فساد یو پی حکومت کی سازش، راشٹریہ لوک دل کا الزام۔ بھوپال میں تبلیغی جماعت کا سہ روزہ عالمی تبلیغی اجتماع جاری، 500 سے زائد جوڑوں کی اجتماعی شادی۔ سب سے پہلے آج کی بڑی خبر۔ ملک و قوم کی توقیر و حریت اور قومی یکجہتی اور امن و عزت کی زندگی گزارنے کے حوالے سے حضرت شیخ الہند اور ان کے متعلقین کا ہندوستان میں بڑا کردار ہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے ایک منصوبہ بند طریقے سے شیخ الہند اور دیگر اکابر علماء کی قربانیوں اور خدمات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام شرکاء نے جمعیت العلماء ہند کی جانب سے تحریک شیخ الہند 100 سالہ تقریبات کے موقع پر منعقدہ امن عالم کانفرنس کو بہتر قدم سے تعبیر کیا۔ دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں منعقد عالمی اجلاس میں لاکھوں کی تعداد سے خطاب میں مقررین نے آزادی میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شیخ الہند کے رہنما خطوط کی روشنی میں ہر سطح پر دوستانہ تعلقات اور صلح و آشتی کی راہ ہموار کرنے، ملک کی سالمیت اور وقار کو ملحوظ رکھنے اور ہر قسم کے تنازعات کا پرامن ذرائع سے حل تلاش کرنے کے لیے ذہن سازی کی کوشش پر زور دیا۔ اس موقع پر دہشت گردی کی بھی پرزور مذمت کی گئی اور اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائید بھی کی گئی۔ ساتھ ہی جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیں۔ انہوں نے وزیراعظم منموہن سنگھ اور ملائم سنگھ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس جگہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سرزمین پر بستے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا انسانوں کو انسانیت کے معیار پر ناپے، ان کے مذہب اور ذات پات پر نہیں ناپے؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیجئے۔ میں ملائم سنگھ سے کہنا چاہتا ہوں، سنو بیٹھ جاؤ۔ میں ان سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا خون زمین پر گرایا جائے گا اور آپ اس خون کو گرنے سے بچنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے تو یاد رکھیے یہ سرزمین، یہ ہندوستان آپ کو بھلا دے گا۔ سن لیں منموہن سنگھ کان کھول کر کے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے۔ امن عالم کانفرنس میں اقلیتوں، ناداروں، کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق دلانے اور سماجی انصاف کی فراہمی، اخلاق سوز رسم و رواج، فضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ تمام تر مسلکی تنازعات کو ختم کرنے میں جمعیت علماء اہم کردار ادا کرے گا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے منعقد کانفرنس کے اعلامیہ میں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کیے جانے کی بات کہی گئی۔ ہمیں تقریریں کر کے صرف اپنی بات نہیں کہہ پہنچانی ہے آپ تک، ہمیں ان کی بات پہنچانی ہے، ان کے الفاظ میں پہنچانی ہے۔ ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ آج یہ حالات ملک کا آزاد ہوئے 63 سال ہو رہے ہیں، آج یہ حالات کیوں ہیں امت مسلمہ کے لیے، کیوں ہیں ملک کے لیے، کیا کمی رہ گئی، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ملک اور بیرون ملک کے ممتاز علماء کرام، دانشوران اور رہنمایان ملک و ملت حضرت شیخ الہند کے افکار نظریات کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کے اعلامیہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم کا قیام عمل میں آیا تاکہ مذکورہ بالا نکات پر عمل آوری ممکن ہو سکے۔ ای ٹی وی نیوز، نئی دہلی۔
غازی پور ضلع میں ائمہ مساجد کا دینی و اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر پورے ضلع سے ائمہ نے شرکت کی. پروگرام کے دوران ائمہ مساجد سے اپنے علاقوں میں پرامن ماحول قائم کرنے میں مدد کی اپیل کی گئی. میٹنگ میں یہ بھی طے پایا گیا کہ موجودہ ماحول کے مد نظر مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. پروگرام کی صدارت حاجی شمساد حسین خان نے کی. اس موقع پر مولانا ارشد سراج مکی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. راشٹریہ لوک دل کے ریاستی صدر منا سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش حکومت مظفر نگر فساد متاثرین کی باز آبادکاری اور انصاف دلانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے. انہوں نے آج لکھنؤ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی سابق وزیراعظم آنجہانی چودھری چرن سنگھ کے یوم پیدائش کے حوالے سے سدبھاونا ہفتہ منا رہی ہے. ان کی پارٹی کی کوشش ہے کہ مغربی اتر پردیش میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پھر سے بھائی چارے کا ماحول پیدا کیا جائے. بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آج دوسرا دن ہے. اس موقع پر 500 سے زائد لڑکیوں کے اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا. واضح ہے کہ اس سہ روزہ اجتماع میں مختلف ممالک کی جماعتیں شامل ہو رہی ہیں. بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع میں دوسرے دن بھی جماعتوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ملک اور بیرون ملک کی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں. کتنے رجسٹریشن اب تک ہو چکے ہیں؟ منگل سے چل رہا ہے یہ کام. اس سے پہلے بھی یعنی جو باہر کی جماعتیں آئی ہوئی تھی مہینہ بھر پہلے یہاں پر بھوپال میں آ چکی ہیں. سمجھے. دوسری بات آج بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج رات میں پورا چلے گا، رات بھر چلتا رہے گا. کل سویرے یعنی کہ فجر کے بعد بیان کے بعد دعا کے بعد ختم ہوگا. یہ رجسٹریشن کا تو ہم یہاں نہیں بتا سکتے. ہمارے یہاں 1000 سے اوپر کے یعنی رجسٹریشن ہو چکے ہیں. پورے گلبرگہ سے بھی چنئی سے بھی فل گاڑیاں اسپیشل ٹرینیں آئی ہیں. کچھ ساتھی ہمارے جو ہیں بائی روڈ آئے ہیں، بسوں سے بھی آئے، کاروں سے بھی آئے ہیں. اعتراف سے جو ہے 100-200 کلومیٹر سے 500 کلو مہاراشٹر سے بائی روڈ ٹرک سے بھی آئے ہیں. ایٹ کھیڑی میں منعقدہ اس اجتماع کے دوسرے دن بھی بیانات اور تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا. مختلف علماء نے تقاریریں کی. دن مولانا شوکت صاحب جو مرکز کے بہت اہم عالم دین اور بہت رکن ہیں، ان کی ایمان افروز تقریر ہوئی. انہوں نے ایمان اور یقین کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا. ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت جو ہے پوری دنیا کے لوگوں میں سے تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملکوں کے لوگ آئے ہیں. اس اجتماع کے دوسرے دن تقریباً 500 سے زائد جوڑوں کی شادی عمل میں آئی. ان کا نکاح مولانا زبیر نے پڑھایا. یہ ہر سال کی طرح یہ جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اس سال بھی ہمارے یہاں نکاح کے جو رجسٹریشن ہوئے 500 سے زیادہ ہوئے. اور ابھی عصر کے بعد جو نکاح پڑھائے گئے ہیں اس میں حضرت مولانا زبیر صاحب، حضرت مولانا صاحب نے نکاح کا خطبہ دیا ہے. اینٹ کھیڑی میں ہونے والے اس اجتماع کا کل آخری دن ہوگا. ETV نیوز بھوپال. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. MRPS کے صدر مندا کرشنا مادیگا نے گزشتہ 60 برسوں سے مسلمانوں کو ہر سطح پر نظر انداز کرنے کا کانگریس پر الزام عائد کیا ہے. مندا کرشنا مادیگا ورنگل کے ہنمکنڈا میں تلنگانہ ریاست اور مسلمان کی ترقی کے عنوان سے منعقدہ قومی سطح کے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. اس سیمینار میں مقامی مسلم لیڈروں نے شرکت کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
పొందబడే కోట్లాది మంది ముస్లిం ప్రజల అభివృద్ధి మీద యూపీఏ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సచార్ కమిటీ నివేదికలో పొందుపరిచిన అంశాలని రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ చేసిన సూచనలని వెంటనే అమలు చేయాలని ఎంఆర్పీఎస్ పరంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार बनाने वाली मुस्लिम मजलिस के बानी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के सवी यौम पैदाइश के मौके पर कानपुर में एक जलसा आम मुनक्किद किया गया. मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस जलसे में डॉक्टर फरीदी की मिली और सियासी खिदमत पर रोशनी डाली गई. मुकर्ररीन का कहना था कि आजादी के बाद यूपी में मुस्लिम सियासत की बुनियाद डॉक्टर फरीदी ने डाली थी. ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया है. डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जिन्होंने 1968 में मुस्लिम मजलिस की कायम करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक सियासी रहनुमाई की थी, उस अजीम शख्सियत की यौम विलादत का आज 1.25 साल पूरा हो रहा है. उसी हमारा मकसद बिखरी हुई मिल्लत को एक करना, सियासी प्लेटफॉर्म पे एक करना, तमाम मकतब फिक्र मसाइल को छोड़ के मुसलमान एक हो जाएं. हैदराबाद में बहादुर यार जंग कम्युनिटी हॉल में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई. इस तकरीब में सैयद अबुल कासिम तस्खीर की तसनीफ शोर तगज़ुल के रस्म इजराई अमल में आई. इस तकरीब में अंजुमन महदिया के सदर आदिल मोहम्मद खां, एमबीटी के कॉरपोरेटर अमजदुल्लाह खां खालिद और दीगर ने शिरकत की. आज की नई नस्ल को तहजीब, अखलाक और रिवायात और अपनी तारीख से वाकिफ करवाने के लिए हैदराबाद में बुजुर्गों और नौजवानों की बातचीत का एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस मौके पर मारूफ हैदराबादी दानिशवरों डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद, डॉक्टर तकी खां, लक्ष्मी देवराज, मस्तर मिजाज, इस्मत मेहदी और डॉक्टर मुस्तफा कमाल नौजवानों से रूबरू हुए और इन्हें हैदराबादी इक़्तिदार से वाकिफ करवाया. हम लोग कैसे रहा करते थे और वहाँ ताल्लुक जुबान का. नौजवानों और तलबा और तालिबात के बीच घिरे बैठे ये चंद बुजुर्ग दरअसल हैदराबाद की चुनिंदा और नुमाइंदा शख्सियात हैं. दक्कनी रियासत की तहजीब, अक़दार और तारीखी रिवायात की गवाह रही इन शख्सियात से मौजूदा दौर के नौजवानों को रूबरू कराने वाले बाशऊर नौजवान फसाहत अली ने राबते कार का किरदार अदा किया. आज जो नौजवान हैं हैदराबाद के और दक्कन के, उन्हें अपने आबा अजदाद से, अपनी तहजीब से, अपनी जुबान से जो वाकिफियत जो होनी चाहिए वो नहीं है. और इस वैक्यूम को इस जो एक जो है इसको पूर्ण करने के लिए कोशिश हमारी ये थी कि एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाए. जो हमारे जो अभी जो सीनियर प्रेशियस सीनियर जो हमारे बाकी हैं, अभी जो हमारे 80 साल या 90 साल पार कर चुके हैं और जो बहुत काबिल है और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे हैं, उन्हें बुलाकर नौजवानों के साथ, तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन, एक बाहमी गुफ्तगू जो है वो ऑर्गेनाइज करने की हमारी ये नियत थी. हम चाह रहे थे कि हमारी नए नस्ल को पता चले कि हमारे क्या इक़दार थे, हमारे क्या वैल्यूज थे, जिसकी बिना पर उस जमाने में जिन नौजवानों ने हासिल करने की कोशिश की अपनी जिंदगी में, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की. तो कोशिश है कि जो बहुत अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि जो है पुरानी नस्ल में, जब पुराने जमाने में क्या हुआ. हम हैदराबाद की पुरानी हमारी घरेलू तहजीब थी, जो रिलेशनशिप थी फैमिली में, सारे अराकीन के दरमियान, अब वो बाकी नहीं रही. जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और बड़ा टॉलरेंस हुआ था, एक दूसरे को लोग बहुत बर्दाश्त करते थे. कमी का जमाना था मगर उसके बावजूद भी सब खुशी से रहा करते थे. इल्म फन में नुमाया और आला रुतबे के हामिल कामयाब बुजुर्गों ने जबान, तहजीब, तारीख, फन व तकनीक से लेकर मजहब व फलसफे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नई नस्ल की आबियारी की. बहुत गैप है हम लोगों में और नई नस्ल में. तो ये जो आज जो मीटिंग हुई उसमें हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने ज़माने को देख चुके हैं, तो वो लोग ये नए बच्चों को के सामने अपने तजुर्बे, अपने ये ज़िंदगी के वाक़यात
بیان کریں تاکہ کنیکشن رہے پرانی تہذیب اور نئے تہذیب میں. اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں تاریخ کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. وہ جو تاریخ پڑھتے نا اسکول میں تو وہ آل انڈیا کی رہتی ہے, حیدرآباد کی نہیں ہے. تو قطب شاہی زمانے سے آصف جاہی زمانے سے آج تک جو ہے تو وہ اس قسم کی باتیں اگر کریں تو ان کو فائدہ ہو. یہاں 2 جنریشن بلکہ 3 جنریشنز مجتمع ہوئی ہیں, جمع ہوئی ہیں, اور ہر ایک اپنے اپنے خیالات پیش کرتا رہا. اور یہاں ان لوگوں کو جو قدریں ہیں, زیادہ جو زور رہا وہ قدروں پہ رہا. وقتی قدریں تو بہت سی ہوتی ہیں, آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرے جو زیادہ زور دیا گیا وہ زبان پہ ہے کہ زبان جو ہوتی ہے وہ کلچر کا تحفظ کرتی ہے, مذہب کا تحفظ کرتی ہے اور جناب تہذیب کا تحفظ کرتی ہے. اس کی بہت اہمیت ہے. تو زبان اتفاق سے اردو والوں نے زبان کھو دی ہے, 1-2 جنریشن میں زبان ختم ہو گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو بچایا جائے. اگر آپ زبان کو بچائیں گے تو پھر آپ کے مذہب کو بچائیں گے, آپ تہذیب کو بچائیں گے, اپنے کلچر کو بچائیں گے, ہر چیز کو آپ بچا سکیں گے. اپنی زندگیوں اور اپنے اپنے میدان میں وسیع تجربہ رکھنے والے عمر رسیدہ افراد کی آج کے سماج کو کتنی ضرورت ہے, اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. اپنے دادا اور پڑدادا کی عمر کی شخصیات سے تبادلہ خیال کرنے کا یہ موقع پا کر یہاں ہر کوئی خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا. ہم لوگ ہمارے جو سینئرز ہیں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے جو ایکسپیرینسز تھے, اس زمانے میں ہمارا کلچر کیسا رہا کرتا تھا, یہ سب چیزیں جاننے سے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور امید ہے کہ آگے بھی ایسے پروگرامز ہوتے رہیں گے اور نوجوان اور جو سینئرز ہیں ہمارے ان کے بیچ یہ رابطہ قائم رہے گا. بہت ہی اہم اور دلچسپ رہا سیشن, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ آگے بھی بہت سارے ایسے ہو جس میں خصوصاً ینگ جو بچے بچیاں ہیں ہمارے حیدرآباد کے, کہ وہ لوگ انٹریکٹ کیے یہ لوگوں سے جن سے وہ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو کر سکے. بشارت صاحب کو بہت ہی شکریہ کہنا چاہیے کہ اس قسم کی چیز آرگنائز کیے ہے. وہ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جو جیسا کہہ رہے تھے وہ لوگ یہ کلچر ہی ہمارا جو ہے چلے جا رہا ہے. ہمارے جو یہاں کے یوتھ ہے وہ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بہت سارے چیزیں. جاننے اور سمجھنے کی چاہ کو سینے میں دبائے رکھنے والے حیدرآبادی نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کے منتظم انجینئر بشارت علی کی یہ بات تسلی کا باعث بنی کہ وہ نوجوانوں کی بزرگوں سے دو بدو ملاقات کا مزید ایک موقع فراہم کرائیں گے. منتظمین نے اعلان کیا کہ جلد ہی گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اور نمائندہ خاندانوں کو اسی طرح ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنے کا ان کا منصوبہ ہے. ETV نیوز حیدرآباد. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر.
ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ کسی بھی قوم اور سماج کی ترقی کے لیے صرف حکومت کی اسکیمیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ سماج میں سرگرم NGOs کا بھی فعال اور بیدار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ بنگلورو سے قریب ایک چھوٹے سے شہر بنگارپیٹ میں مسلم سماج کے ڈگری یافتہ نوجوانوں نے اپنی ایک تنظیم بنا کر کچھ ایسی ہی مثال پیش کی ہے۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع بنگارپیٹ علاقے میں مسلمانوں کی خاصی بڑی آبادی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تعلیمی اعتبار سے پورا علاقہ کافی پسماندہ تھا۔ یہاں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے اسے محسوس کیا اور اس پسماندگی کو دور کرنے کی غرض سے مسلم گریجویٹ ٹرسٹ قائم کیا۔ اس ٹرسٹ نے تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مہم چلائی، ساتھ ہی 10ویں 12ویں ڈگری اور پیشہ ورانہ کورسوں میں کامیاب ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ یہی نہیں بلکہ درجہ دوم اور سوم میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو بھی اعزاز دیا۔ اس کو ہم نے مسلم گریجویٹ ٹرسٹ بنا لیا ہے۔ البتہ مقصد تو وہی ہے، کوئی 10 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا عین مقصد جو ہے، سبھی جانتے ہیں کہ علم کے بغیر نہ تو دنیا مکمل ہو سکتی ہے، نہ ہی دین کے معاملات میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ کم مارکس لیتے ہیں اگر ان کو بھی ادھر بلا کے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی تو وہ لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی رینک لے سکتے ہیں۔ مسلم گریجویٹ ٹرسٹ نے اس طرح لوگوں میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کی اور ہر سال تقریباً 200 سے 250 بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعزاز دیا، اور تقریباً 10 برسوں کی محنت کے بعد آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے بنگارپیٹ کے طلباء آگے بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، ایوارڈز لے رہے ہیں، and I think this is a great achievement. From 5th standard I was attending this function and I got this award for 10th standard and for PUC also. اور میں نے MDS in oral maxillofacial surgery کی ہے۔ ابھی یہ فیلسٹیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پڑھائی کی ویلیو کیا ہے۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو thank Muslim Trust, Graduation Trust, who have been honoring the students who have been put up so much of efforts in 10th standard, and it is like giving them a great push up. بنگارپیٹ کے نوجوانوں کی یہ کوشش ایک مثال بھی ہے ان تعلیمی طور سے پسماندہ علاقوں کے لیے جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ لوگوں کی توجہ تعلیم کی طرف ہی نہیں ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ETV نیوز، بنگارپیٹ، بنگلورو۔ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کا نام جنگ آزادی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اتر پردیش میں تو محمد علی جوہر کے نام سے یونیورسٹی بھی قائم ہے، لیکن کانپور میں اس عظیم مجاہد آزادی کے نام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ سب کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے میں ایک ریاستی وزیر نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ کانپور میں قائم مولانا محمد علی جوہر لائبریری کا قیام سن 1973 میں ہوا تھا۔ اس لائبریری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا افتتاح اس وقت کے مرکزی وزیر مواصلات ہیموتی نندن بہوگنا نے کیا تھا، لیکن چند سال چل کر یہ لائبریری بند ہو گئی۔ شہر کی ایک مقامی انجمن نے اس لائبریری کو اثر نو کھولنے کا فیصلہ کیا اور آنن فانن ریاستی وزیر سریندر موہن گپتا کو بھی مدعو کر لیا گیا، لیکن خود وزیر موصوف کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس چیز کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر انہوں نے کیا کہا، آپ خود بھی سنیے۔ پستکالیہ کا آپ نے ادھاٹن کیا، اس میں پستکالیہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اندر، آپ نے کس چیز کا بھون کا ادھاٹن کیا ہے ابھی؟ اب آپ بتائیے۔ میرے کو تو لے آئے ادھاٹن کرنے کے لیے، یہ پرشن نہیں ہے، کمیٹی سے کریے جی۔ وہ کتابیں سب ہیں، آ جائیں گے۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ میز کرسیاں کتابیں جو کمی یہاں پر ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس بوسیدہ اور تاریخ عمارت کے اندر نہ تو ایک کتاب ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کے لائبریری ہونے کا گمان ہو۔ البتہ جلسے میں مقررین نے مسلمانوں کے بارے میں خوب گرما گرم تقریریں کی۔ جلسے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس عمارت میں کتاب وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا جائے گا۔ یہ چند نوجوان لڑکوں کی اس علاقے کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو لائبریری میں لوگ اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے نیچے کے حصے میں، جو 1990 سے بند پڑی تھی، اس میں ان بچوں کی کوشش تھی کہ اس کی لائبریری کو آغاز کیا جائے۔ لہذا آج ایک کیبنٹ منتری سریندر موہن اگروال کو بلایا، انہوں نے کرسی میز اور کچھ کتابیں دینے کا وعدہ کیا۔
कुछ यहाँ के अहले महल्ला करेंगे।